ہمالیہ کے خوبصورت برفپوش پہاڑوں کے دامن میں پھیلی 84,000 مربع میل پر مشتمل ریاست جموں کشمیر ایک ایسا خطہ بے مثال ہے جس کی دلکشی اور رعنائی ہر دور کے حکمرانوں کی توجہ اور جاذبیت کا محور رہی۔ 88% مسلم آبادی پر مشتمل اس ریاست کو تیسری قبل مسیح میں اشوک سلطنت میں شامل کیا گیا۔ 1587 میں یہ ریاست مغلیہ سلطنت میں شامل ہوئی۔ 1846 میں انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس خوبصورت ریاست کو محض 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا۔ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد ہری سنگھ اس ریاست کا حکمران بن گیا۔ یہی وہ دور تھا جب ریاست کے مسلمانوں کو ہندوؤں اور ڈوگروں جیسی اقلیت کے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست کے چپے چپے پر ڈوگرا حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں زبان زد عام تھیں۔ ڈوگرا کے ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں 1915 میں پنچ کے علاقے راولا کوٹ کے نواحی علاقے ہورنا میرا میں سردار محمد ابراہیم خان نے جنم لیا۔ اس بچے کی چمکتی پیشانی اور بیدار ذہن روز اول سے اس کی محکومیت سے بیزاری کی علامت ظاہر کر رہے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے سے حاصل کی۔ حصول تعلیم کے لیے آپ کو روزانہ 2 گھنٹے تک پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، مگر یہ کٹھن سفر آپ کے حصول علم کے شوق کو کم نہ کر سکا۔ آپ نے میٹرک امتحان پونچھ ہائی اسکول سے امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ بعد ازاں آپ گریجویشن کے لیے اسلامیہ کالج لاہور چلے گئے۔ یہ سردار محمد ابراہیم خان کے لیے مشاہدات کا ایک نیا دور تھا، جب آپ کو محسوس ہوا کہ ان کی ریاست کے لوگ بہت سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، جس میں اچھی تعلیم کے یکساں مواقع، بے محل جزیے اور ٹیکس، اور سب سے بڑھ کر انسانی احترام سے عاری رویے جو اہل ریاست کے وقار کے حد درجہ منافی تھے۔ سردار محمد ابراہیم خان جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ ڈوگرا جیسے حاکموں سے ہے، لہذا ضروری تھا کہ وہ جدید علم کے ہتھیار سے لیس ہو کر خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کریں۔ چنانچہ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ آپ نے لندن یونیورسٹی سے LLB اور بعد ازاں لنکن ان سے قانون کی اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کی۔ بار ایٹ لا کے بعد آپ واپس ریاست جموں و کشمیر آ گئے، جہاں مہاراجہ نے آپ کو ریاستی انتظامی مشینری کا حصہ بنا لیا۔ مہاراجہ کا خیال تھا کہ سردار محمد ابراہیم خان ان کی حاکمیت کو مضبوط کرنے اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مگر سردار محمد ابراہیم خان برطانیہ میں انسانی حقوق کا اپنی محکوم ریاست جموں کشمیر سے بار بار موازنہ کرنے کے بعد رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں اپنے محکوم لوگوں کو اس ناروا ستم سے آزاد کرانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 1946 میں اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل کے عہدے کو ٹھوکر مارتے ہوئے سیاسی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسمبلی میں بیٹھے اپریل 1947 میں، اور وہ 24 اکتوبر 1947 جو ہے وہ باغی حکومت کے صدر بن گئے۔ تو یہ بڑا تیزی سے، کیونکہ یہ سوچ ان کی بچپن سے ان کے ذہن میں بنی۔ پھر وہ خود لکھتے ہیں، وہ برطانیہ کا جو تفصیل لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں ان کی کتنی وہ جو سیاسی پرورش ہوئی، پھر سیاسی گرومنگ ہوئی، پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے بین الاقوامی مطلب شیخ عبداللہ جیسے لیڈر کو یہ موقع نہیں ملا تھا جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب کو ملا، خصوصاً دوسری عالمی جنگ میں وہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے برطانیہ کو قوم کو دیکھا اور ان کی عظمت دیکھی، تو مجھے خیال آیا کہ ان کے خلاف جو ہے جدوجہد بڑی لمبی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی لڑنے والے لوگ ہیں، یہ بھی ایڈورسری فیس کرنے والے لوگ۔ کشمیر کی تحریک آلریڈی چل رہی تھی جو شیخ عبداللہ نے اور چودھری غلام آباد صاحب نے 1931 میں شروع کی، لیکن یہ تحریک بڑی محدود سی تھی۔ یہ صرف جموں کشمیر کے اندر مہاراجہ کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ یہ سیلف رول کی تحریک تھی کہ ہمیں اپنی حکومت ذمہ دارانہ نظام حکومت چلانے کا موقع دیا جائے۔ یہ مہاراجہ کے خلاف نہیں تھی، یہ مہاراجہ کی حکمرانی کے اندر ایک وہ سیلف رول کی تحریک تھی۔ جبکہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب جب آئے اور انہوں نے پہلے مہاراجہ کی حکومت کے ایک اہلکار کے حوالے سے کام شروع کیا، پہلے وہ پبلک پروسیکیوٹر، وہاں سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، پھر وہاں سے وہ اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو گئے، لیکن ان کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ یہ مہاراجہ کے ماتحت جو ہے اب یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر میں قیام پاکستان کی جدوجہد اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانان ہند علامہ محمد اقبال کے نظریے اور سوچ کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں برسر جدوجہد تھے۔ ہر لب پر ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف ڈوگرا مہاراجوں کے ناروا سلوک کے سبب ہی 1933-34 میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے ریاستی اسمبلی کی 21 میں سے 16 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اپنی واضح سیاسی برتری کا اظہار کر دیا۔ شومی قسمت کے 1939 میں ہندوؤں کی سازشوں اور انگریزوں کی اشیرباد سے شیخ محمد عبداللہ نے مسلم کانفرنس کی پیٹھ میں چھرا گھوم کر نیشنل کانفرنس کے نام سے الگ سیاسی جماعت بنا لی۔ آزادی پسند مسلمان چودھری غلام عباس کی قیادت میں مسلمانان ریاست کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے۔ شیخ عبداللہ جو علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے نے کمال مہارت سے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے نام پر اپنی جماعت کو وادی کشمیر میں مقبول بنا دیا، مگر ان کے پیش نظر مسلمانوں کی آزادی اور وقار کے بجائے اقتدار کی کرسی تھی، اگرچہ انہوں نے نظر بندی کا سامنا بھی کیا۔ 1947 میں جب تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تو شیخ عبداللہ اسیری کے دوران ہی کانگریسی رہنماؤں کی دلفریب سازشوں کا شکار ہو گئے۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت ریاستوں کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اپنی آبادی کے تناسب اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان یا بھارت جس سے بھی چاہیں الحاق کر لیں۔ اس اعتبار سے جوناگڑھ کی ریاست بھی پاکستان کا حصہ بن رہی تھی اور وہاں کے نواب نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اسی اصول کے تحت ریاست جموں و کشمیر 88% مسلم آبادی اور ریاستی اسمبلی میں مسلم کانفرنس کی واضح اکثریتی مسلم جماعت کی نمائندگی کے اصول کے تحت پاکستان کا حصہ بننا تھی، مگر ریاست کے مہاراجہ ہری سنگھ نے کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے شیخ عبداللہ سے ضمیر کا سودا کر لیا۔ یوں یہ ریاست 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی قبضے میں چلی گئی۔ اس موقع پر چودھری غلام عباس اور ان کے ساتھیوں کو بدستور قید رکھا گیا، جبکہ سودے بازی کرنے والوں کو رہا کر دیا گیا، جن میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے۔ اس کھلی غداری کے باعث ریاست جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کو دوام ملتا چلا گیا۔ دوسری جانب متعصب ڈوگرا جنگ سنگھ کو کشمیر کا وزیر اعظم بنا کر ان کے لیے ابتلاء و آزمائش کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا گیا۔ اس ظالم حکمران نے مہاراجہ کپول تھلہ اور مہاراجہ پٹیالہ کو مسلم اکثریت مٹانے کے لیے بحیثیت ماہرین نسل کشی جموں و کشمیر بلایا۔ پھر جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے دہشت و سفاکیت کا وہ گھناؤنا کھیل شروع کیا گیا کہ انسانیت سلوک پر رہتی دنیا تک نادم، افسردہ اور شرمسار رہے گی۔ اس قتل عام جیسے بھارت کی افواج کی سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی میں سکھوں انتہا پسند ہندو تنظیم RSS نے لاکھوں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے۔ سردار محمد ابراہیم خان جو 1946 میں راجہ سبھا کے دور میں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے، تاریخ کے ایک ایک ورگ کو اپنے سامنے پلٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ شیخ عبداللہ کی غداری اور چودھری غلام عباس کی گرفتاری کے بعد اب سیاسی جدوجہد کا بوجھ سردار محمد ابراہیم خان کے کندھوں پر آن پڑا۔ تو وہ دوسرے مذہب کا بڑا احترام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک جگہ ڈسکس ہوا کہ یہ جو ہندو اب ہمارے قبضے میں ہیں، اور خاص کر کے مرد عورتیں بچے بھی تھے، تو وہاں ڈسکس ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا میں اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں جو فوجی نمائندگی تھی وہاں انہوں نے میرا ساتھ دیا، جو سیاسی تھے انہوں نے کہا کہ یہ نائب شماری میں یہ ووٹ ہمارے خلاف استعمال۔ تو اس قسم کی چیز کا کبھی ان کا میں نے کبھی وہ کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو قتل کروانے کا سوچا ہی نہیں۔ آپ نے کمال سیاسی مہارت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو اپنے گھر آبی گزر سری نگر میں مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل سے قرارداد الحاق پاکستان منظور کروا کے کشمیریوں کی سیاسی سمت متعین کر دی۔ آرزو کا بلند آسمان اور ہے، لے لے قسمت اگر امتحان اور ہے۔ کشمیریوں کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے فیصلے کے پس پردہ وہ حقائق کار فرما تھے جو بذات خود اور بزبان حال اپنی حقانیت کی دلیل تھے۔ ریاست کی 88% آبادی مسلمان تھی اور پاکستان کا قیام ہی دو قومی نظریے یعنی ہندو مسلم کی بنیاد پر ہوا تھا۔ جموں کشمیر کی تجارتی راہداریاں اور منڈیاں لاہور، سیالکوٹ اور راولپنڈی تھیں۔ ریاست کے لوگ آپس میں تہذیبی، تمدنی، ثقافتی رشتوں سے منسلک تھے۔ یہ تمام شواہد ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے فیصلے کے لیے کافی تھے، مگر ڈوگرا اور بھارت نے ان حقائق اور عوامی امنگوں کا خون کر دیا۔ 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان میں الحاق کے فیصلے کے اعلان کے ساتھ واضح تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر کشمیریوں کی اکثریت کے جذبات کا احترام نہ کیا گیا اور پاکستان سے الحاق نہ ہونے دیا گیا تو کشمیری مسلح جدوجہد کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔
चनाचे इस करारदाद के हक में और डोगरा से आजादी के लिए जलसे जुलूसों का आगाज हो गया। इन जलसे जुलूसों के एहतमाम का सेहरा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के सर था। डोगरा हुक्मरान इन जलसे जुलूसों में अवामी शमूलियत से इस कदर खाइफ हुए कि महाराजा ने खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर के कयाम पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने यह तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने दूसरे साथियों से मिलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम नौ की और दूसरी जंग अजीम के 80,000 फौजियों और दीगर रजाकारों पर मुश्तमिल 2.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल अस्करी ताकत को मुज्तमे करके मज़ाहमत का फैसला किया। इंतहा पसंद हिंदू डोगरा के कत्ले आम का सिलसिला उधमपुर, कठोआ और डोडा से होता हुआ राजौरी पुंछ पहुंचा, तो यहाँ चौधरी गुलाम हुसैन लिसानवी ने कायदाना किरदार अदा किया। मज़ाहमत की इस तहरीक के दौरान सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने डोगरा हुक्मरानों के वारंट गिरफ्तारी के बावजूद श्रीनगर से एबटाबाद और मरी आकर तहरीक आजादी के लिए कैंप कायम किए और आजादी कश्मीर के लिए कायदाना किरदार अदा किया। इसी कायदाना किरदार और जिद्दोजहद आजादी में बेमिसाल किरदार पर आपको गाजी मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। आप बिलाशुबा 1947 की जंग आजादी के हीरो हैं। आपके दीगर साथियों में एक नुमाया नाम सरदार अब्दुल कयूम खान का भी है, जो उस वक्त उनफवाने शबाब में थे। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में 5,500 मुरब्बा किलोमीटर इलाका आजाद करा के 24 अक्टूबर 1947 को सदनूती के इलाके जुंजाल हिल के मकाम पर आजाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। आप इस हुकूमत के बानी सदर के ओहदे पर फाइज हुए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो तहरीक थी उनका नहीं, हम पाकिस्तान के साथ अपने आप को मुंसलिक करना चाहते हैं और महाराजा अगर अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं करता तो हम मुसल्लह जदोजहद का हक महफूज रखते हैं। और वो मुसल्लह जदोजहद का हक जो उन्होंने 19 जुलाई 1947 को अपने घर में करारदाद पास करवा के कहा कि ये महफूज रखते हैं, वो फिर उन्होंने इस्तेमाल किया 2 महीने के 3 महीने के अंदर, जिसके नतीजे में बड़े मुख्तसर अरसे में ये खिता आज़ाद हुआ और 24 अक्टूबर 1947 को वो उस आज़ाद हुकूमत के पहले जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जिसको बागी हुकूमत भी कहा जाता है, इनकलाबी हुकूमत भी कहा जाता है, उसके पहले बानी सदर वो बने। तो ये था और फिर उन्हीं को मौका मिला कि वो उस आज़ाद हुकूमत को बैनुल अक़वामी तौर पर उसकी नुमाइंदगी कर सकें। और जब शेख अब्दुल्ला वहाँ गए, वो महाराजा कश्मीर के नुमाइंदे की हैसियत से गए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब वहाँ गए तो उन्होंने कहा मैं कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे की है, उन्होंने कहा मैं महाराजा की हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, इन्होंने कहा मैं इनकलाबी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट का, और उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को आईनी हुकूमत तस्लीम किया जाए। इनकलाबी हुकूमत के ऐलान से खायफ होकर भारत जंगबंदी के लिए जम्मू और कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया, जहाँ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की और तर्जुमानी का हक अदा किया। कश्मीरियों के जज्बात की इस हकीकी तर्जुमानी के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में कश्मीरियों के हक खुद इख्तियारी को तस्लीम किया, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के अवाम तकरीबन गुज़श्ता पौन सदी से अपनी आज़ादी की जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 1947, 1957 और 1975 और 1996 में 4 मरतबा आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए। यूं आपकी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद उनके लिए सियासी हकूक के हुसूल में तब्दील हुई। वो अपनी आखिरी सांस तक पूरी रियासत की आज़ादी के मुतमन्नी रहे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आला कानून दान, ज़ीरक इंसान, फाल सियासतदान, उसूल पसंद इंसान, नज़्म ज़ब्त के खूगर, खुश अखलाक और मिलनसार शख्सियत के हामिल थे। उनकी ज़राफ़त तबा एक ज़माने के लिए मिसाल का दर्जा रखती है। आला तरीन हुकूमती ओहदों पर मुतमक्किन रहने के बावजूद उनकी तबीयत की सादगी अपनी मिसाल आप थी। वो अपने में वो उसी तरह, और खास करके अपने दोस्तों के साथ, बड़े कम उनके महदूद दोस्त थे, लेकिन जो बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त थे उनके साथ बड़े बेतकल्लुफ़ी से बात करते। उनके एक भाई थे, उनसे बड़े थे, उनकी और उनकी आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। तो इस तरह मतलब हमारा जो माहौल था वो बड़ा आज़ाद माहौल था, और उसमें ये अलग बात है कि वो हमारे साथ दोस्ती की हद तक भी उनकी शफ़क़त होती, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आए तो फिर वो जो बाप बेटे का फासला होता है या बाप बेटी का फासला होता है, वो उसका बड़ा ख्याल रखते थे। आपको महल्लात से ज्यादा रग़बत और शग़फ़ कोट मत्ते खान के अपने आबाई घर से था, जहां आपने अपनी जिंदगी में अपनी आखिरी आरामगाह की जगह का तयन भी कर दिया था।